السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی ٹائم یوٹیوب چینل۔ پریویس لیکچرز جو اردو کے گزرے ہیں اس میں ہم نے اردو کے اسباق، نظمیں اور جو غزلیں ہیں ان کے کوٹیشنز اور اشعار کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو کے جو مضامین ہیں انہیں ڈسکس کریں گے۔ جو سب سے پہلے جو مضمون ہے وہ ہے ہمارے پاس محسن انسانیت۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے کہ اس کی پریزنٹیشن کس طرح سے کرنی ہے اور اسے کس طرح سے لکھنا ہے، کتنے اشعار وغیرہ لکھنے ہیں۔ اس پہ میں نے پوائنٹس بنا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دوں گی، آپ لوگوں نے ایک لائن یعنی جو ایک پوائنٹ ہے اس سے آپ 1 سے 2 لائنیں اگر خود بنا لیں گے تو آپ لوگوں کا ایسے ایزیلی کمپلیٹ ہو جائے گا اور پیپر کور کر لیں گے آپ لوگ۔ تو چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بتانا ہے محسن انسانیت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کس طرح کا انوائرمنٹ تھا مکہ میں، یعنی کہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا پر کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس طرح سے جو پوائنٹس ہیں آپ لوگ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں اور بعد میں خود سے اگر لکھیں گے تو آپ لوگوں کو ایگزامز میں بھی یاد رہے گا کہ آپ لوگوں نے خود سے کیا لکھا تھا۔ سٹارٹنگ میں تو آپ لوگوں نے پہلے یہی بتانا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے، پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے وہ کب تشریف لائے تب کیسے حالات تھے، اور بعد میں ان کے ساتھ کس طرح سے کا سلوک کیا گیا، یہ سب آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں پہ ہے آداب معاشرت اور اخلاق و کردار۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ان کا نام نہیں تھا، غلاموں، ناداروں اور کمزوروں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ انسان اپنی جو بیٹی تھی اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ شرم و ندامت کا پسینہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس طرح سے اگر آپ ایک پوائنٹ سے 2 سے 3 لائنیں اگر خود سے کور کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایزیلی پورا ایسے جو ہے پیپر میں اسے کور کر لیں گے۔ آگے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تب کے آپ لوگوں نے حالات و واقعات بتانے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے۔ یہ ایسے جو ہے اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس، یعنی آپ کے اسمارٹ سلیبس میں بھی اور شرح سرمایہ کے مطابق ہے، یہ جیسے شرح سرمایہ میں لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے آپ کی برکت سے جتنے بھی ظلم و ستم کی آندھی تھی وہ رک گئی تھی اور ہر طرف بہار آ گئی تھی۔ آگے آپ لوگوں نے شعر لکھ دینا ہے۔ شعر آپ لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہے، شعر کا جو سائن ہے یہ لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے سیکوینس میں شعر لکھنا ہے، پہلے مصرعے کے ایگزیکٹ نیچے آپ کا دوسرا مصرعہ آنا چاہیے۔ آگے آپ نے بتانا ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے، یوں ہی لکھیں گے آپ کے احسان کیا ہے۔ پھر بتائیں گے کیا کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنا دینا، گھر دے دینا کیا صرف لفظ احسان انہی چیزوں کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ احسان وہ ہے جو محسن انسانیت نے بنی نوع انسان پر کیا، ان کو ذلت و رسوائی کی دلدل سے نکال کر عزت کے منابر پر لائے۔ اس طرح سے آپ لکھتے رہیں گے، پوائنٹ سے لائنز نکالتے رہیں گے تو آپ لوگ ایزیلی اسے کور کر لیں گے۔ آگے ہے جی، دنیا میں جو انسان ہے وہ انسانوں پہ بہت زیادہ احسان کرتے ہیں، جماعتوں پہ احسان کرتے ہیں، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے پوری انسانیت پر احسان کیا اور دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ آگے ہے شعر ہے، پھر آپ نے شعر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ پریزنٹیشن کا اس طرح خیال رکھنا ہے کہ سٹارٹ میں آپ نے کوئی شعر نہیں لکھنا، سٹارٹ میں آپ نے پیراگراف کی صورت میں مضمون ہی لکھتے آنا ہے، پھر مڈ میں آ کے شعر لکھ دینا ہے، پھر نیچے تھوڑا سا پیراگراف لکھ کے پھر شعر لکھ دینا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کی لینتھ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر آگے بتانا ہے جی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ ان کی آمد ہوئی تو پھر ہر طرف بہار آ گئی، خوشیاں جو تھیں وہ بکھیرتے چلے گئے وہ۔ پھر آگے آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محسن انسانیت ہونے تک جو تعلق ہے وہ اتنا ہے کہ انہوں نے زندگی کا ایک مبارک لمحہ جو تھا وہ انسانیت کی بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے ہی گزار دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ درد بانٹتے تھے، غریبوں اور ناداروں کی کھانا کھلاتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ آگے آپ نے یہ اس کے اکارڈنگ ہی شعر لکھ دینا ہے۔ نیچے آ جاتی ہوں، یہاں سے میں ریڈ کر رہی ہوں، یہ شعر لکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو گھر کے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ نے بتانا ہے کہ 4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے اپنی رضاعی باپ کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے۔ بچپن کا دور بھی ایسا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی زندگی کا مقصد پتہ چلتا تھا کہ خدمت خلق ہی ہے۔ یہ میں آپ کو اوپر سے نیچے تک دکھا دیتی ہوں، آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں، کوئی
اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے تو اسکرین شاٹ لے لیں یہاں سے. چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. آگے پھر آپ لوگوں نے یہ شعر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل خیر مکہ کے لوگوں کو خوفناک جنگ سے بچانا. اعلان نبوت کے بعد درد انسانیت میں اور اضافہ ہو گیا. عرب کے گمنام لوگ دنیا کے عظیم انسان بن گئے. اسے آپ کس طرح لکھیں گے؟ اسے اس طرح لکھیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل خیر نے مکہ کے لوگوں کو ایک خوفناک جنگ سے بچا لیا اور اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد انسانیت میں اور اضافہ ہو گیا. یہ اسی کا اثر تھا کہ عرب کے گمنام لوگ دنیا کے عظیم انسان بن گئے. آگے پھر آپ نے شعر ایڈ کر دینا ہے. یہ رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. آگے پھر آپ نے بتانا ہے یوں تو خدمت انسانی کے لاتعداد شعبے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بے گھر کو گھر دینا وغیرہ بہت بڑی خدمات ہیں اور بلا شبہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود تھے. انسان کی سب سے بڑی خدمت اسے اس کے مقام سے آشنا کرانا ہے. یہ لکھ کے پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ طائف کے پتھروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے، پھر بھی انہوں نے انسانیت پر احسان کیا. آسمان کے فرشتوں کو منع فرمایا کہ عذاب نہیں دینا. شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، بھوک اور پیاس میں گزار کر امت پر پھر احسان کی. انہوں نے دعائیں کی. میدان عرفات میں اپریل کا مہینہ تھا. تیز دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر، جو کہ ایک بے رام سواری ہے، 5 گھنٹے مسلسل امت کے لیے روتے اور آہوازاری کرتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. آگے پھر آپ لوگوں نے یہ شعر لکھ دینا ہے. پھر بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قدردان مہربان کوئی نہیں، محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. 23 سال کا عرصہ جو تھا اس میں وہ روتے تڑپتے رہے. حقیقت یہی ہے کہ جو احسانات انہوں نے ہم پہ کیے وہی احسانات ہیں. آگے آپ لوگوں نے اشعار جو ہیں وہ ایڈ کرتے جانے ہیں. اشعار ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، واقعات آگے لکھ دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ طائف کے پہاڑوں سے پھر اسے اس طرح آپ نے بتانا ہے واقعے کو کہ طائف کے پہاڑوں سے جا کر پوچھے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سہے. کائنات کے سب سے عظیم الشان پیغمبر کے جوتے لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید نے اٹھایا. دشمن کا باغ قریب تھا. جب دشمن نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر دشمن کو بھی ترس آ گیا. قربان جائیں اس نبی رحمت پر، محسن انسانیت پر، جو ان تکالیف میں بھی امت کی نسلوں تک کی ہدایت کے لیے دعائیں فرما گئے اور ایک حرف شکایت بھی زبان پر نہ لائے. اس طرح سے پیراگراف کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے جیسے میں بول رہی ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. آگے پھر آپ لوگ شعر لکھ دیں گے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. پھر آپ نے بتانا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر سالے پر اس محسن اعظم کا احسان چمکتا رہے گا جو اپنی امت کی بہترین تربیت فرما گئے. اگر قیامت تک کوئی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے تو میرے پیغمبر کا احسان ہے. بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے تو یہ بھی اس پیغمبر کی دی ہوئی ہدایت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان ہے جو آج مرد اور عورت ایک اچھے طریقے سے اپنے معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں. غرض ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اگر ایک دوسرے پہ احسان کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان برستا نظر آئے گا. آگے پھر آپ لوگوں نے یہ شعر لکھ دینا ہے. غریبوں کے سہارے یا یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی دیکھا نہیں. آپ نے پھر بتانا ہے کہ احسانات صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ دوسری مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات سے مستفید ہوتی تھی. جنگل کے درندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب ہم سے اپنے جانوروں کو بچاتے ہیں حالانکہ وہ ہماری خوراک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمائیے ہمارے لیے ایک جانور مختص کر دیا جائے. نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ ان درندوں کی درخواست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہم سے کون اپنے حلال جانور کو حرام کرنا پسند کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر احسان کیا کہ درندوں کو حکم دیا کہ جہاں تمہارا داؤ چلے تم اپنا شکار کر لیا کرو، اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے جانوروں کی خود حفاظت کیا کریں۔ پھر آگے آپ لوگ شعر لکھ دیں گے، وفا کا درس ملتا ہے تو بس ان کی پاک ہستی سے جنہیں عرش معلیٰ پہ بھی امت یاد رہتی ہے۔ آگے پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے نبی دیے جو خوشی و غم میں ہم پر احسان فرما گئے۔ دنیا میں انسان پر دو قسم کے احوال آتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے وقت ہر کوئی احسان کرتا ہے لیکن غم میں کوئی نہیں کرتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے دونوں حالتوں میں انسانیت کو یاد رکھا۔ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہوگا، اور وہاں بھی امت کو نہ بھولے۔ قیامت تک آنے والا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسرا موقع غمی کا ہے۔ قیامت سے بڑھ کر کون سا دن غمی کا ہے؟ کائنات کا عظیم محسن وہاں پر بھی یا رب امتی کی صدا لگا کر انسانیت پر احسان برساتا رہے گا۔ پھر آگے آپ لوگوں نے جو شعر ہے وہ لکھ دینا ہے، آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے بروز حشر مین جب نفسا نفسی کا سماں ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مساوات کی مثالیں ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے کہ کس طرح سے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح سے انہوں نے اخوت و بھائی چارے کی مثالیں قائم کیں اور اخوت و بھائی چارے کا درس دیا۔ اس میں آپ وہ کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری جو مثالیں ہیں وہ آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے جو پیپر ہے اس میں ایسے کی لینتھ کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کل تک کا انسان چاند سورج اور ستاروں کو پوجا کرتا تھا، آج کا انسان ان سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ شعور بھی کس نے دیا ہمیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور اس طرح سے آپ اس کا اینڈ کر دیں گے، اچھا خاصا آپ کا لینتھ ہی ایسے بن جائے گا۔ آپ لوگوں نے پھر شعر اینڈ پہ ایڈ کر دینا ہے، جو کرنی ہو جہانگیری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خداوند عجم ہو جا۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایسے یا کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ چاہیے ہو تو آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں آپ کو بیٹر سے بیٹر پرووائڈ کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔